میاں والی کے علاقے کندیا میں CCD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 خطرناک دہشت گرد ہلاک، 6 دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں سے رائفلز، 2 دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ میاں والی کا علاقہ ہے کندیا، جہاں سے CCD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ 2 خطرناک دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ 6 دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ دہشت گردوں سے رائفلز بھی برآمد ہوئی ہے، 2 دستی بمز بھی اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے عدنان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا اس کارروائی سے متعلق جو CTD کی جانب سے کی گئی ہے۔ جی، میاں والی کے علاقے کندیا میں CTD دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جہاں پر جو دہشت گرد تھے انہوں نے CTD ٹیم پہ فائرنگ کر دی اور جوابی فائرنگ میں جو ہے وہ 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ 6 دہشت گرد جو ہیں وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دہشت گردوں سے رائفلیں، 2 دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ CTD حکام کے مطابق فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور CTD ٹیموں نے کندیا کے قریب بھی ناکہ بندی کر لی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دہشت گرد پولیس اور دیگر اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے اور دہشت گردوں سے جتنا بھی سامان برآمد ہوا ہے اس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے اور جو لاشیں ہیں وہ بھی تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ CTD حکام کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ عدنان بھٹی آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت اور MWM کے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور 40 مارچ کا فیصلہ مؤخر 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہو گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور شیعہ رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ طلال چودھری نے بتایا کہ 4 گھنٹے مذاکرات کے بعد 7 نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ عراقی ویزے کی مدت میں 60 روز کی توسیع کی جائے گی۔ ٹرانسپورٹرز کو دی گئی رقم واپس دلائیں گے۔ زائرین کو سستے ٹکٹس دیے جائیں گے۔ جو طلباء سرحد پر ہیں ان کو ایران جانے کی اجازت ہوگی۔ عراق کے لیے فلائٹ آپریشن 2 سے 3 روز تک شروع ہوگا۔ حکومت اور MWM رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں، حکومت سے مذاکرات کے بعد MWM اور شیعہ علماء کونسل نے 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کرتے ہوئے 40 مارچ کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجوہات پر حکومت نے مشکل فیصلہ کیا۔ اب 2 سے 3 روز میں فلائٹ آپریشن شروع ہو جائے گا۔ مزید کیا احوال ہے جانیے اس رپورٹ میں۔ زائرین کے بذریعہ روڈ ایران جانے پر پابندی، حکومتی فیصلے کے خلاف 40 مارچ کا اعلان۔ مذاکرات کے نتیجے میں شیعہ علماء کونسل اور MWM نے حکومت سے 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیا۔ شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں اور گورنر سندھ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری نے بتایا کہ حکومت نے سیکیورٹی وجوہات پر مشکل فیصلے کیے۔ زائرین کے لیے رعایتی ٹکٹ اور 2 سے 3 روز میں فلائٹ آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے آئندہ چند آنے والے دنوں میں کمیٹی کی تشکیل، فلائٹس کا اجرا، اس کے بعد باقی نکات اور اسی طرح جو کہ سٹوڈنٹس ویزا جو سٹوڈنٹس اس وقت بارڈر پہ رکے ہوئے ہیں، یہ تمام نکات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ MWM کے رہنما علامہ احمد اقبال رضوی نے مارچ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے اچھے انداز میں معاملے کو دیکھا۔ گورنر سندھ کو ضامن بنایا گیا ہے۔ ہم سب کا اس پر اطمینان ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے وعدوں کے اوپر عمل کریں گے اور درمیان میں بہرحال ہمارے کامران ٹیسوری صاحب تو ہیں ہی کہ جو انشاءاللہ ضامن ہیں کہ ساری شقوں کے اوپر عمل ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارچ کا فیصلہ مؤخر کرنے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکل سکتا ہے۔ کیمرہ مین غلام مرتضیٰ کے ساتھ ثاقب عالم، GNN کراچی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے لوکل گورنمنٹ بل قائمہ کمیٹی سے منظور کر لیا گیا۔ بل کے تحت پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا جائے گا اور اس حوالے سے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ چیئرمین کمیٹی اشرف رسول کہتے ہیں کہ یونین کونسل میں سے وارڈ سسٹم ختم کر کے ایک یونین کونسل سے 9 ممبر منتخب ہوں گے۔ منتخب ہونے والے ممبرز کو 1 ماہ میں سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ منتخب ہونے والے ممبر اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین خود چنیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کو ضلعی کمیٹیوں کے چیئرمین بنانے کی متنازع شق میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب ضلعی کمیٹیوں کے چیئرمین عوامی نمائندے ہوں گے، DC شریک چیئرمین ہوں گے۔
اب کچھ بات کریں گے موسم کی، تو اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، ملکوال اور دیگر نواح میں اسلام آباد اور دیگر شہروں سمیت موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بارش کولڑا میں 41 میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور اسلام آباد سمیت مختلف حصوں میں آج بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ چند مقامات پر ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اگست میں معمول سے زیادہ بارشوں اور گرمی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، کے پی، کشمیر، گلگت بلتستان میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ بلوچستان کے چند علاقوں میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں، جبکہ شمالی اور مغربی پہاڑی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردانواں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، گولڑا میں 41 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جڑواں شہروں میں آج مزید تیز بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی ہے۔ جولائی میں ملک بھر میں 37% زائد بارشیں ہوئیں۔ محکمہ موسمیات نے اگست میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کا بددستور خطرہ ہے۔ گزشتہ روز ہنزا میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد سے صورتحال معمول پر نہ آ سکی۔ شاہراہ قراقرم کا بڑا حصہ بہہ گیا۔ بہاول نگر میں بھی ستلج کے ریلوں کے خدشے کے پیش نظر مکینوں کو وارننگ دے دی گئی ہے۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث خانپور ڈیم میں پانی کی سطح بلند، جبکہ تربیلا، کالاباغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک خود کو چودھری سمجھتا تھا، اللہ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ 4 دن کی جنگ میں دشمن کو شکست فاش دی۔ بڑی امام کے عرس کی تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مشکل حالات سے نکل گیا ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ 2 سال قبل پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا، آج ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ ان کی جنگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا سر بلند کر دیا۔ وہ آپ کا ہمسایہ ملک جو کہتا تھا کہ اب میں چودھری ہوں اس پورے خطے کا، وہ کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے غرور خاک میں ملا دیا 4 دنوں کے اندر۔ ایران کی آپ نے دیکھا مسلمان ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اب وہ خود کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا کوئی ایران کا کوئی اصلی دوست ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو پاکستان۔ ہم نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ جی اگر ہم ان کے حق میں بولیں گے تو پتہ نہیں ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ جہاں کوئی تعلقات بہتر انہیں خراب نہ ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کی، میرے عاجز کی، ہم سب کی کوشش یہ تھی کہ جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں۔ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ملک کو دیوالیہ پن سے بچانا ہے۔ یہ جو حکومت ہے اس میں معاشی اشاریے بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پاکستان اب ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ 47ویں معیشت سے کوئی 40-39 کے قریب آ چکا ہے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ بی آر ٹی پشاور میں 28 ارب روپے کے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق کمرشل پلازوں کی عدم تکمیل، غلط کانٹریکٹس، مفت دوز کا کارڈ تقسیم اور ٹیکس وصولی میں کوتاہی اور ٹھیکوں میں بے ضابطگیاں اور سبسڈی کی مد میں اربوں روپے نقصانات کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے بیورو چیف پشاور سیف شرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیف شرانی، بتائیے گا، ایک بی آر ٹی ہے اور بار بار ہم نے دیکھا کہ بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں رپورٹس میں، اب کیا انکشاف سامنے آیا ہے؟ لیکن یہ بی آر ٹی میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آئی ہے۔ فلیگ شپ منصوبہ خیبر پختونخوا کا، جن میں جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ 28 ارب روپے کی بے قاعدگی کی نشاندہی ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ سن 2019 سے 2022 تک بی آر ٹی کے مالی معاملات سے متعلق آڈیٹر جنرل پاکستان نے درجنوں بدعنوانی سے بے قاعدگی جو نشاندہی ہے رپورٹ ہے وہ بھی جاری کی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ بی آر ٹی کی 5 بسوں میں فنی خرابی کے باعث مختلف اوقات میں آگ لگی۔ بسوں کی تمام تر مرمت کی ذمہ داری جو بس فراہم کرنے والی کی کمپنی کی تھی، لیکن اس کی مد میں بی آر ٹی کو چلانے والی کمپنی ٹرانس پشاور کمپنی نے اس پر 11 کروڑ روپے کی مرمت کی ہے۔ اس طرح 220 بسوں کے لیے حکومت نے ایڈوانس ادائیگی کی، لیکن ان میں سے صرف 94 بسیں مقررہ وقت کے دوران پہنچی۔ بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پاکستان کو ڈیجیٹل ملک بنانے کی جانب اہم قدم، اور جی ایس ایم اے کی جانب سے اسلام آباد میں ڈیجیٹل نیشن سمٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں حکومتی نمائندوں، موبائل آپریٹرز، آئی ٹی انڈسٹری، بین الاقوامی شراکت داروں اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے بھرپور شرکت کی۔
असगर हयात की रिपोर्ट देखिए। TSMA की जानिब से डिजिटल नेशन समिट का इनेकाद किया गया। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी अमीनुल हक, चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान समेत हुकूमती नुमाइंदों, इंडस्ट्री की अहम शख्सियात और बैन अवी शराकतदारों ने शिरकत की। समट से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने डिजिटल मईशत के फ़रोग पर जोर दिया। CEO जाज आमिर इब्राहिम ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने से ही हकीकत बन सकता है। मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पे लेके जाएं, जिसमें हमारे रेगुलेटर्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स भी हैं और मीडिया भी है, और हम एक गुफ्तगू कर सकें कि पाकिस्तान एज ए डिजिटल नेशन कहाँ खड़ा है। समिट में मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस का इनेकाद हुआ, जिनमें डिजिटल एतमाद, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और मौसमियाती तब्दीली के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। पार्लिमानी सेक्रेटरी IT सबीन गौरी ने कहा कि डिजिटल नेशन बिल से डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखती है। डिजिटल पाकिस्तान का जो एक ख्वाब है या गोल है वो हम तेज़ी से अचीव कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये जो आज की समिट है ये इसका एक माइलस्टोन है। डिजिटल नेशन समिट के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स ने खुशहाल, महफूज और जामे डिजिटल पाकिस्तान के लिए ताउन बढ़ाने और नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक किया। कैमरामैन आकिब शहजाद के हमरा असगर हयात, GNN इस्लामाबाद।